تو پورا رمضان بخشش کا ہے، اور اس پورے رمضان میں آخری عشرہ، اور آخری عشرے میں ایک رات جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ بخشش کی رات ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر وہ رات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب ہم معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرہ میں آپ کافی محنت کرتے، بہت زیادہ اجتہاد کرتے، اور جتنا رمضان کے دیگر ایام اور دیگر راتوں میں عبادت نہیں کرتے، اس سے کہیں زیادہ آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے۔ اس تعلق سے 3 حدیثیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تینوں حدیثیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں۔ ان تینوں حدیثوں کو سنیں اور اس کے حساب سے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک پہلی حدیث ہے جو صحیح مسلم کی ہے، 1175 نمبر کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں جتنی محنت کرتے اتنی محنت کسی اور دن میں یا اس کے علاوہ دنوں میں نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ محنت کس میں کرتے؟ رمضان کے آخری عشرے میں۔ جس عشرے میں ہم لوگ داخل ہو گئے ہیں، جس سے گزر رہے ہیں، اس عشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کرتے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، وہ بھی سیدہ عائشہ سے مروی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے، اور کیا فرماتے؟ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ رمضان کا آخری عشرہ کافی اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ اس عشرے میں ہمیں ڈھونڈنا کیا ہے؟ کیا تلاش کرنا ہے؟ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اسے پانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ ایک دوسری حدیث تھی۔ اور ایک تیسری حدیث ہے۔ اس دوسری حدیث میں کیا بیان کیا گیا کہ رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور ایک تیسری حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ بخاری کی حدیث ہے 2017 نمبر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں، پہلے صرف رمضان کے آخری عشرے میں تھا، اس حدیث میں ہے رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کو ہمیں تلاش کرنا ہے کہاں پر؟ طاق راتوں میں تلاش کرنا۔ یہ 3 حدیثیں ہیں، جن 3 حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری عشرہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس سلسلے میں صراحت کے ساتھ ایک حدیث آئی ہے جو بخاری کی حدیث ہے 2024 نمبر کی۔ اس حدیث میں آپ کے اس عمل کو واضح کیا گیا ہے کہ اس عشرے میں داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں، یہ حدیث بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ میں داخل ہوتے، دیکھیں کہیں بھی رسول کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ طاق راتوں میں محنت کرتے۔ رسول کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ آخری عشرہ میں محنت کرتے۔ آخری عشرہ کا مطلب مکمل ایام ہوتے ہیں، 21 سے لے کر 29 30 تک مکمل ایام، تو پورے عشرے میں آپ محنت کرتے۔ اس حدیث میں بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں داخل ہوتے، شد میزرہ، آپ اپنے کمر کو کس لیتے۔ میزر کہتے ہیں نیچے والا تہبند جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، وہ باندھ لینے کو۔ اس سے اشارہ اور کنایا ہے کہ بستر لپیٹ دیں، بیوی کے پاس نہ جائیں، جاگنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک مفہوم یہ بیان، دوسرا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عبادت پر زیادہ محنت کرنا۔ کمر کس لینے کا مطلب عبادت پر عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ محنت کرنا۔ عام دنوں میں جو محنت کر رہے تھے، اب کمر کس لیا انہوں نے، اس کا مطلب ہے کہ اب اس سے بھی زیادہ، اس سے کہیں زیادہ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے، یعنی آپ عبادت کے لیے پورے طور پر جاگتے اور عبادت پر کافی محنت کیا کرتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور رات جگتے۔ رات جگنے کا مطلب ہے عبادت کے لیے جگنا، بغیر جگے تو ہو نہیں سکتا، سوئے عبادت تو ہو نہیں سکتی، رات جگنا پڑے گا۔ اور رات جگنا کس چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والے کو جگا رہے، کس لیے؟ کیا ہو تم بھی ہمارے ساتھ مٹن بریانی کھانا؟ نہیں، تم بھی عبادت کرو۔ عبادت کرنے کے لیے خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کرنے کے لیے جگاتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ آخری عشرہ میں داخل ہوتے
تو آپ مکمل طور پر کمر کس لیتے اور عبادت کے لیے تیار ہو جاتے، مکمل عبادت کرتے، اور خود بھی عبادت کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، عبادت کرتے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا آخری عشرہ جو گزارا ہے، ہمیں اس طرح سے گزارنا چاہیے۔ صرف طاق راتوں میں یا طاق راتوں میں سے بھی کسی ایک رات 27 یا 29 یا 25 رات کو جگ جانا، تھوڑی دیر جگنا، یہ جو ہے شب قدر پانے کی محنت نہیں ہے۔ شب قدر پانے کی محنت یہ ہے کہ پورے عشرے میں محنت کیا جائے، پورے عشرے میں عبادت کی جائے، پورے عشرے میں کوشش کی جائے۔ جو کوشش کرے گا یقیناً وہ شب قدر کو پا لے گا، اور جو آدمی شب قدر کو پا لیتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔